کہ نہیں ہمیں ٹائم دیا جائے، تو 16 تاریخ دی گئی ہے۔ ہم نہ تو عدالت کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، نہ باہر کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اسلام آباد میں آنا ہے تو پھر عمران خان صاحب آپ کیا، آپ کی حکومت کیا، ہم تو مارشل لاؤ میں بھی یہ کام کرتے رہے اور آتے رہے ہیں۔ ایک جھلک ہم نے آپ کو دکھا دی تھی، ابھی تک آپ کے اعصاب سے وہ اتر نہیں رہی۔ نیب میں جس دن پیشی تھی اس دن پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ایک چھوٹی سی جھلکی دکھائی تھی، تو وہ جو فواد چوہدری صاحب روز فرما رہے ہیں ان کو وہ یاد رکھنی چاہیے۔ اور فواد کو تو خیر پتہ ہی ہے پیپلز پارٹی کیا ہے، وہ بڑا اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ذرا ایک اور جگہ کھڑا ہو گیا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ہماری قیادت جو ہے، ہم عدالت سے استدعا کر رہے تھے کہ آپ پروسیڈ کریں۔ نیب ایل پریپیئرڈ تھا، ان کے پاس کوئی بات نہیں تھی۔ یہ بھی آج کھوسہ صاحب اور فاروق نائک صاحب نے کہا، انہوں نے استدعا کیا ہے جی کہ ہم سپلیمنٹری ریفرنس فائل کرنا چاہتے ہیں، تو اس پہ وکلاء نے بڑے زور سے کہا کہ سپلیمنٹری چالان کا یا سپلیمنٹری ریفرنس کا کوئی وجود نہیں ہے، طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ جو ٹائم ہوتا ہے قانون کے مطابق وہ لیپس کر چکے ہیں۔ پہلے ہی ہمارے ریفرنسز آپ نے یا ہمارے خلاف کیسز آپ نے کراچی سے یہاں شفٹ کیے ہیں۔ اب سارے جو جتنے بھی باقی ملزم ہیں وہ بھی، ان کے وکلاء بھی، سب کو لیے ایک تکلیف ہے۔ لیکن عدالت نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ تفتیش کرنا چاہتے ہیں تو کریں، بٹ ہمارے وکلاء کا، کوثر صاحب کا، نائک صاحب کا جو اعتراض تھا وہ اپنی جگہ، اور ہم دیکھیں گے وہ ریفرنس اگر آتا ہے، اگر کوئی ڈاکومنٹ وہ تفتیش کا ٹکڑا لے کے آتے ہیں، ہوگا تو ویسے ایسے ہی جیسے پہلے والا ہے، لیکن اگر وہ کوئی ڈاکومنٹ آتا ہے تو پھر ہمارے وکلاء جو ہیں سینئر یہ اس کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کو اس پہ اعتراض فائل کرنے مطابق عذر ہوگا۔ یہ آج انہوں نے کورٹ میں باقاعدہ کہا، اور عدالت نے آج ناگواری کا اظہار کیا کیونکہ نیب کی تیاری نہیں تھی۔ جی اب آپ چونکہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا خیال ہے کہ نیب کے پاس انف ایویڈنس اویلیبل ہے کہ کیس بذات خود کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہونا کیا یہ غیر آئینی ہے؟ کیونکہ قانون کے مطابق نیب کہتا ہے کہ ہم اپلیکیشن فائل کر کے نیب لے کے آ سکتے ہیں۔ دیکھیے، آئین 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری آئین کی روح ہے۔ دیکھیں، 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری آئین کی روح ہے، اور جب ایک معاملہ ہے ہی ایک صوبے سے متعلق، اس میں جو بھی ان کی عذرات ہیں وہ تمام کے تمام سندھ کے متعلقہ ہیں۔ اگر کوئی پروجیکٹس ہیں، اگر کوئی بینک اکاؤنٹس ہیں، اگر کوئی ملزمان ہیں، اگر کوئی گواہان ہیں، اگر کوئی ریکارڈ ہے، وہ تمام کا تمام سندھ ہی کے محکمہ جات یا سندھ کے دفاتر یا سندھ کے صوبے سے متعلق ہے۔ تو یہ ویسے بھی کرمنالوجی کا جو کانسیپٹ ہے وہ پروونشل ہے، آپ کا سبجیکٹ بھی پروونشل ہے، لیکن ہر کیف یہ اب نیب کی بادشاہت ہے کہ انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی بھی غلط تشریح کرتے ہوئے، جب ہم نے نظر ثانی کی بحث کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے، ہم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ان ساروں کو جو ہے آپ سندھ سے باہر لے جائیں یا کہیں ہو۔ تو یہ اگر ہوگا بھی تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب تابع عذر ہے، سپریم کورٹ سے نالش کی جا سکتی ہے، ٹرانسفر کیس کیا جا سکتا ہے کہیں۔ تو یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہوتا ہے کہ اگر ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جو ہے اس کی ٹرانسفر مطلوب ہو تو پھر سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے، وہ بھی باوجود اس انداز سے کہ ملزمان کی جان کو خطرہ ہے، یا گواہان کی جان کو خطرہ ہے، یا ریکارڈ وہاں میسر نہیں ہے، یا کوئی ایسا عوامل، اس میں کوئی ایسا عوامل نہیں تھا۔ بہرکیف اب ٹرانسفر ہو گیا ہے، تو ہم نے درخواست سندھ ہائی کورٹ میں دی تھی، اس کی پذیرائی نہ ہوئی۔ اب آگے کا لائحہ عمل ہم سوچ رہے ہیں، یا وہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہوتا ہے جو فیصلہ ہوگا، لیکن سر دست ہم اوائڈ کرنے والے نہیں ہیں۔ مگر آپ کے سوال کا جواب، ہماری نظر میں یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا، وزیر اعظم عمران خان نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ جو ہے وہ آصف علی زرداری کو جو ہے جیل جائیں گے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ خان صاحب بارہا کہہ چکے، اسی پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو اگر نیب آٹونومس ہے اور نیب اپنی انویسٹیگیشن کسی اور سے شیئر نہ کرنے کا پابند ہے قانون کے مطابق، تو پھر وزیر اعظم اور اس کے وزراء کو کیسے خبریں ہوتی ہیں کہ فلاں گرفتار ہو جائے گا، فلاں کو ہم یہ کر دیں گے؟ اور وزیر اعظم صاحب نے بارہا کہا کہ میرا بس ہو تو میں 50 لوگوں کو اندر کر دوں،
यकीनन वजीर आजम के लेवल पे जो बात कही जाती है उसमें वजन होना चाहिए, उसके पास सबूत होना चाहिए, और वजीर आजम के पास इतने क्रेडिबल एविडेंस है जो जिस तरह वो कह रहे हैं होनी चाहिए कि वो 50 लोग जेल में हों। लेकिन हैरानगी है कि आज 8वां महीना है, वो सारा रिकॉर्ड, वो सारी एविडेंस ना नैब को दी गई है, ना FIA को दी गई है, जो प्रॉपर फोरम है। अब हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वजीर आजम साहब की अनोखे लाडले की ख्वाहिशें तो नहीं पूरी हो सकती, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्या वो अगर सबूत है, अगर कोई चीज़ उनके पास है जिसकी बुनियाद पे वो कह रहे हैं 50 लोग, वो जो करप्शन का मंत्रा करके अपनी नालायकियों, कमजोरियों, बैड गवर्नेंस और अपने साथ एक हजूम जो लेके वो चल रहे हैं, जिनको कल गालियां देते थे, उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए, लोगों की जिंदगियों में जो अजाब आया हुआ है उससे ध्यान हटाने के लिए वो करप्शन का मंत्रा लेके चल रहे हैं। वो लोगों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। यकीनन नाकामी उनका मुकद्दर होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था, हम अदालतों के माहौल को ख़राब नहीं करना चाहते। हम कल 5 लोग पार्टी की तरफ से गए थे। हम अदालतों का एहतराम करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। यहाँ शामिल कर लेते हैं